بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خربوزے کے بارے میں بات کریں گے۔ آج خربوزے کے فائدے ڈسکس کریں گے، چونکہ خربوزہ الحمدللہ میرا فیوریٹ پھل بھی ہے، اور اس کے فیوریٹ ہونے کی وجہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے یہ کسی اور پھل کے اندر موجود نہیں۔ اب جب ہم اس کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج اللہ رب العزت نے گرم ترتیب دیا، یعنی حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم سے خارج کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غدود ناقلہ کو ایکٹیو کرنے کا سبب بنتا ہے۔ غدود ناقلہ وہ غدود ہے جو انسان کے جسم میں اضافی غدود ہوتی ہے جگر سے متعلق، کیونکہ جگر کے اللہ پاک نے دو حصے ترتیب دیے ہوئے ہیں، جبکہ میں باقی ویڈیوز کے اندر کسی جگہ میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں، لیکن اب پھر میں کر دیتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ۔ غدود جاذبہ کا کام ہوتا ہے حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کرنا، اور غدود ناقلہ کا کام ہوتا ہے حالات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرنا۔ اب جیسے کہ آپ دیسی مرغی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ غدود جاذبہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ حرام کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کرے گی۔ اگر آپ ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی ہوگا کہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہر چیز کا ایک سسٹم ترتیب دیا، اس کا مزاج ترتیب دیا، اس کے استعمال کرنے کی جگہ کا تعین بھی فرما دیا میرے اللہ رب العزت نے، اور وہ بھی اتنے عرصے پہلے کہ جب ہم شاید زمین پہ ابھی تک کوئی چیز ترتیب بھی نہ پائی تھی، تو تب سے اللہ نے یہ سارا قانون ترتیب دے دیا۔ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو سمجھے بنا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے ترتیب نہیں فرمائی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ مالٹا ہے، اس کا استعمال میں جب سے کچھ بنا ہوں میں نے 6 دفعہ 7 دفعہ نے مالٹے کا استعمال کیا، اس کے بعد مالٹے کا استعمال میں نے آج تک کبھی نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وافر مقدار میں وٹامنز موجود ہیں، جبکہ وٹامن سی انسان کے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور تیزابیت اور بواسیر اور پھر رسولیاں اور پھر پریکٹیکل السر اور پھر یہ سارے مسائل ادھر سے ہی جنم لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے نظام ہیں، وہ جو کھٹاس ہے، جو کھٹی چیز ہے، وہ مرد کے لیے زہر قاتل ہے۔ عورت بھی اس کو ایک حد تک استعمال کر سکتی ہے، ایک حد سے زیادہ استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب اسی طرح جو خربوزہ ہے، اس کا استعمال میں نے 18 سال سے شروع کیا، تو میں پہلے بھی کرتا تھا، لیکن جہاں انسان کی صحت قابل رشک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے چہرے کا کلر انتہائی شائن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جاذب نظر ہو جاتا ہے انسان، اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان کے نے خون کو صاف کرتے رہنا ہے اور کڈنی کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ جب کڈنیز ایکٹیو رہیں گی، جب آپ کا جگر ایکٹیو رہے گا تو یقیناً کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ کے خون کے اندر نہیں رک پائے گی، اور جب کوئی چیز خون کے اندر نہیں رک پائے گی تو پھر اس سے متعلق مسائل کا سامنا آپ کو کیسے کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے جو چیزیں کام کرتی ہیں وہ ہماری ایسی چیزوں کا استعمال ہے جو ہمیں روزمرہ کی روٹین میں نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقت میں ان چیزوں کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔
اب ہم خربوزے کی کسی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خربوزے کا استعمال ہم ایسیڈی کی تمام حالتوں کے اندر کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کڈنی فیلر کی طرف جاتا ہے، گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کریٹینائن یا بلڈ یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اونٹنی کا دودھ اور خربوزہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر ان دونوں کا استعمال کروایا جائے دن کے اندر پیشنٹ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بہترین نتائج انسان کے سامنے ہوں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ خربوزہ کھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مرضی آپ کھاتے چلے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر پوائزن موجود ہے اور آپ خربوزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو ان تمام نیگیٹو چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ جو چیزیں آپ کے پرابلم کو پیدا کرنے کا سبب بنی، ان چیزوں نے آپ کی بیماری کو بڑھاوا دیا، اور جن چیزوں نے آپ کے اندر مسائل پیدا کیے، وہ تمام چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔